ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا سیریز کی 40 دعاؤں کی جو سیریز ہے، آج اس کی انشاءاللہ ہم 12ویں دعا کا ترجمہ اور تشریح کریں گے تاکہ ہم اس سے سبق لے سکیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتی اور کوتاہی ہوتی ہے اسے معاف فرما، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ سورہ آل عمران ہے جس کی آیت ہے 147. اس دعا کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہونے والی آیت کے سلسلے کا ایک حصہ ہے. اس موقع پر بعض مسلمانوں کو سخت آزمائش، زخم اور وقتی کمزوری کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے سابق انبیاء اور اس کے مخلص ساتھیوں کی مثال بیان فرمائی کہ مصیبت کے باوجود نہ ہمت ہارتے ہیں نہ کمزور پڑتے ہیں بلکہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سکھایا کہ آزمائش کے وقت شکایت کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ثابت قدمی کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں. یہ دعا اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہے جو مصیبت اور جہاد کے وقت سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، پھر اللہ سے مغفرت، ثابت قدمی اور مدد مانگتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے صابر اور مخلص لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائی ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا اس وقت یہ تعلیم دیتی ہے کہ مشکل حالات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گناہ نصرت الہی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے استغفار کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی اور کامیابی کی دعا کرنی ہے. اس دعا سے حاصل ہونے والے اسباق: ہر کامیابی کی ابتدا توبہ اور استغفار سے ہوتی ہے. انسان کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. ایمان پر استقامت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی حقیقی کامیابی ممکن نہیں. آزمائش کے وقت مایوسی کے بجائے دعا، صبر اور اللہ پر بھروسہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو یہ دعا پڑھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.